بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو جی ناظرین، فن خطابت کورس ہم نے کرایا تھا اپنے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں پر۔ تو بعض طلباء کرام نے، بعض حضرات نے، بعض دوستوں نے ابھی سوال کیا کہ سوال بہت گردش کر رہا ہے اور بار بار پوچھا جا رہا ہے آیا کہ ہم خطابت کے لیے کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھا خطیب بننے کے لیے کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور کون سی چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو اس پر میں پہلے بھی ایک سبق بنا چکا ہوں کہ تقریر کے لیے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کیسے کریں، تو اس کے اندر میں پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ کو کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے ایک اور سبق کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں بتلائی تھی مطالعہ کے لیے کہ کون سی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، لیکن وہ مختصراً بتلایا تھا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس سبق کو دیکھتے ہیں تو آج کے بعد آپ کو خطیب بننے کے لیے کون سی کتابیں چاہیے اور کون سی نہیں چاہیے، جو آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال بیٹھا ہوا ہے، اس سبق کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن سے یہ سوال نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست احباب سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیں تاکہ ہم مزید محنت کے ساتھ آپ تک اسباق پہنچیں۔ تو جی ناظرین دیکھیں، آپ خطیب بننے کے لیے اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر آپ مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، طالب علم ہیں تو آپ نے ابھی تک بیان نہیں کیا، نہ ہی مدرسے کے اندر کیا ہے اور نہ ہی مدرسے سے باہر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں لیکن مدرسے کی بزم کے اندر بھی آپ نے کبھی حصہ نہیں لیا تھا، اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد آج تک آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی اپنے دل کی بات دوسروں تک نہیں پہنچائی، آپ نے کبھی بھی اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر یا اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر عوام کا سامنا آپ نے کبھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی چیز ہو گئی۔ مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں یا فارغ التحصیل ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، نہ ہی مدرسے کے اندر بزم کے طور پر کیا ہے اور نہ ہی مدرسے سے باہر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، تو اب آپ کے لیے جو سب سے پہلے اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کچھ عرصہ بڑے خطیب کی مجلس کے اندر گزاریں۔ کسی بڑے خطیب کی مجلس کے اندر جب گزاریں گے، وہاں جا کر بیٹھیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو خطابت کا انداز آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا کہیں جا کر آپ خطابت کا کورس کریں تو پھر ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آپ کو کافی سارے اسباق ملیں گے اس حوالے سے، فن خطابت کے حوالے سے آپ یہی اسباق دیکھ لیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ملک پاکستان کے بڑے مشہور ترین جو خطباء کرام ہیں ان کے کچھ لیکچر میں نے ابھی اپلوڈ بھی کر دیے ہیں، جیسے کہ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب ہو گئے، اسی طرح حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہو گئے، اسی طرح حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب ہو گئے، ان کے وہ لیکچر ہیں جو میں نے اپلوڈ کر دیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے نامور خطباء کرام ہیں جن کے لیکچر میں نے اپلوڈ کیے ہیں۔
تو ابھی میرے پاس کافی سارے لیکچر موجود ہیں، بہت سارے بزرگوں کے نامور خطباء کرام کے لیکچر میرے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ مجھے جیسے ہی کوئی وقت ملتا ہے میں ان کو ترتیب دوں گا، ترتیب دینے کے بعد انشاءاللہ ان کو بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ تو آپ اسی چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کو سبسکرائب کریں، جو سبق آئے گا وہ آپ تک پہنچ جائے گا نوٹیفیکیشن کی صورت میں، تو سبق دیکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بتلائی وہ یہی ہے کہ آپ نے کسی نامور خطباء کی مجلس کے اندر گزارنا ہے کچھ لمحہ، اور دوسرے نمبر پر آپ نے خطبات کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خطبات کی کتابوں کے اندر سے تقریر رٹ کر جائیں اور عوام کے سامنے جا کر بعینی ہی وہی تقریر سنا دیں، اس طرح نہیں۔ اگر آپ اس طرح رٹ کر جائیں گے تو اس سے کافی سارا نقصان ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے سبق کے اندر بتلا دوں گا۔ اگر آپ تقریر رٹ کر جاتے ہیں اور جا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، عوام کو سناتے ہیں، تو اس سے کیا کیا نقصان ہونے والے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر میں بتلا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس سبق کے اندر بتلاتا ہوں، سبق لمبا ہو جائے گا۔ آپ نے جب وہ بیان یاد کر کے عوام کے سامنے سنانا ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کہیں گے یہ تو ہمارا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، ہم خطبات کی کتابوں کا مطالعہ کیوں کریں جب ہم نے عوام کے سامنے جا کر یہ بیان ہی نہیں کرنا، تو پھر ہم ان کتابوں کا مطالعہ کر کے کیا اچار ڈالیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ان کتابوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو خطابت کا انداز آئے گا، آپ کو یہ انداز معلوم ہوگا کہ کون سے جملے کے اندر کون سا انداز اپنایا جاتا ہے اور کون سے الفاظ کے اندر کس طرح کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اگر سیکھنی ہے تو خطبات کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اس سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو انداز کے ساتھ ساتھ الفاظ کی ترتیب کا بھی پتہ چلے گا کہ کون سے الفاظ کو کس ترتیب سے پرویا جاتا ہے اور کون سے الفاظ کو موتیوں کی کس لڑی کے اندر پرویا جاتا ہے۔ یہ چیز اگر سیکھنی ہے تو آپ کو خطبات کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہی ہوگا، اور خطبات کی کافی ساری کتابیں ہیں، جیسا کہ خطبات دین پوری ہو گئی، خطبات حکیم العصر ہو گئی، خطبات حکیم الاسلام ہو گئی، خطبات قاسمی ہو گئی، اور اسی طرح خطبات حیدری ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے خطبات ہیں جو آپ ان کا مطالعہ کر کے آپ اپنی خطابت کے انداز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کافی ساری خطابت کی کتابیں موجود ہیں، تو یہ تو میں نے وہ بتلائی ہیں جو آپ کو نیٹ سے آرام سے مل جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو سرچ کریں تو آرام سکون کے ساتھ آپ سرچ کر کے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف۔ نمبر 2، اگر آپ مدرسے کی بزم کے اندر بھی حصہ لیتے تھے یا پھر آپ فارغ التحصیل ہونے کے بعد عوام کا سامنا کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ خطابت کا انداز معلوم ہے، صرف مطالعے کی حد تک آپ پریشان ہیں کہ کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے، تو پھر اس کے جواب کے اندر میں عرض کروں گا سب سے پہلی چیز جو آپ اپنے مطالعے کے اندر لیں وہ تفاسیر کی کتب ہیں۔ عربی تفاسیر لے لیں، اگر ماشاءاللہ آپ کی اتنی استعداد ہے تو عربی تفاسیر، ویسے آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا، ویسے تو اردو کتابوں کے اندر اردو تفاسیر سے بھی علم میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر عربی شروحات اسی طرح عربی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے مزید بڑھ چڑھ کر آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا علم بڑھے گا اور آپ کو عربی تکلم آئے گا، اور اسی طرح احادیث مبارکہ جو تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے یہ تو نور علی نور ہے۔ تو عربی شروحات کا مطالعہ اگر نہیں کر سکتے تو اردو کی تفاسیر لے لیں۔ تو میرے خیال کے اندر آج جدید دور ہے، ہر عربی تفسیر کی اردو شرح لکھ دی گئی ہے، اردو کے اندر اس تفسیر کو ڈھال دیا گیا ہے، جیسے تفسیر مظہری لے لیں، تفسیر ابن کثیر لے لیں، تفسیر کبیر لے لیں، تفسیر بیضاوی لے لیں، اسی طرح کافی سارے اور بھی تفاسیر ہیں۔ نمبر 1 آپ نے تفاسیر کا مطالعہ کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے، جیسے صحیح ستہ، مشکوٰۃ شریف، کنز الاموال وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، اس سے آپ کو ذخیرہ احادیث کے اندر آپ کا اضافہ ہوگا، اور لوگوں کے سامنے جب بیان کریں گے، قرآن حدیث کا بیان ہوگا تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑے علامہ صاحب آ گئے ہیں، ماشاءاللہ بڑا انداز ہے، ماشاءاللہ قرآن حدیث سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے دو چیزیں، تفسیر
اور احادیث مبارکہ ان دونوں کا مطالعہ آپ نے ہر حال کے اندر کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے پھر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، جیسے سیرت ابن ہشام ہو گئی، اور اسی طرح سیرت مصطفیٰ ہے، اور اسی طرح طبقات ابن سعد ہے۔ تو اس طرح اور بھی کافی سارے تفاسیر کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، نیٹ پر آپ سرچ کریں سیرت PDF بکس، تو آپ کو کافی سارے تفاسیر میں اپنا سیرت کی کتابیں مل جائیں گی، آپ ان کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4، چوتھے نمبر پر آپ نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، تو تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری، تاریخ فرشتہ، اس طرح کافی سارے اور بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ تو اسی طرح پھر آپ نے اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کا مطالعہ کرنا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ نے ان کا مطالعہ کرنا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین جو اس امت کے بزرگ گزرے ہیں آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ تو اس طرح آپ کافی سارا آگے جا سکتے ہیں، اپنے مطالعے کو 4 چاند لگا سکتے ہیں، اور اپنی خطابت کے اندر آپ 4 چاند لگا سکتے ہیں اپنی خطابت کو۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگر سبق پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔